عزیز دوستو، آج افضل بٹ ود فیکٹس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ بالکل میرا چینل سبسکرائب مت کریں اس وقت تک جب تک آپ میرے 2 3 4 پروگرام دیکھ کر یہ اس نتیجے پر پہنچ نہ جائیں کہ یہ پروگرام واقعی فیکٹس بیس ہے، یہ کسی سیاسی جماعت کے ایجنڈے کو لے کر آگے نہیں بڑھتا، یہ صرف پولیٹیکل ورکر کے کو اشتعال دلانے کا کام نہیں کرتا، بلکہ آپ کو خبر دیتا ہے۔ آپ کو ہمارے ہر پروگرام میں کچھ نہ کچھ خبریں ملیں گی، اور جو عمومی ایک پورا ماحول ہوگا، ہماری کوشش ہوگی آپ کے سامنے رکھیں۔ تو اس لیے میرے آج کے پروگرام کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ گزشتہ 2 3 4 دنوں کا پروگرام آپ دیکھیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ واقعی یہ فیکٹس کی بات ہے، واقعی یہ کسی بھی نان پولیٹیکل پارٹی کے پروگرام ہے، یہ کسی سیاسی جماعت کے ایجنڈے کے طور پر پروگرام نہیں ہے، تو پھر ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے اصل حقائق جو ملک کے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جا سکیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد، نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کے بعد حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان کیا ٹکراؤ کی صورتحال یا امکانات اب بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کیا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے یہ جو امید لگائی جا رہی ہے کہ وہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کے مطابق فیصلہ کریں، یعنی 26ویں آئینی ترمیم کے ایک حصے کو تسلیم کر لیں اور دوسرے حصے کو ریجیکٹ کر دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو سب سے انفارمیٹو ہمارا سیشن ہوگا، جو آپ نے ضرور دیکھنا ہے، کہ ہر پولیٹیکل ورکر کنفیوز ہے، بہت سے جرنلسٹ مجھ سے کل سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ بتائیں کہ اب جو آئینی بینچ بننا ہے وہ کیسے بنے گا، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے وہ بن چکی ہے، اس کے سربراہ چیف جسٹس ہیں، اور وہ سینئر 2 جج ہیں سپریم کورٹ کے، وہ اس کے ممبر ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید اسی کمیٹی نے جو ہے وہ آگے جا کے آئینی بینچ بنانا ہے، کیونکہ باقی تمام بینچ بنانے کا اختیار اس 3 رکنی کمیٹی کے پاس ہے۔ ان کی خدمت کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ آئینی بینچ جو بننا ہے اس کا اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ جوڈیشل کونسل ترتیب دی جا چکی ہے، وہ جا کر فیصلہ کرے گی کہ آئینی بینچ کا سربراہ کس نے مقرر ہونا ہے اور اس کے اراکین کون سے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کا ہم احاطہ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں پورا پروگرام دیکھ کے، کہ کہیں آپ کو نظر آئے کہ بھائی ہم اپنا وزن کسی اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے پلڑے میں ڈال رہے ہیں، کوئی ریفرنس غلط دے کے آپ کو کی اوپینین کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں بتائیے گا ضرور۔ تو دوستو، کہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بہت سے سیاستدان، تجزیہ نگار، جرنلسٹ اور سول سوسائٹی کے ارکان وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی واقعہ سے پہلے جو اوپینین دے دی ہے اس اوپینین پر قائم رہنا ہے، تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ بھائی ہم نے وہ خبر غلط دی تھی۔ ایک غلطی کو چھپانے کے لیے پھر غلطی پر غلطی، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹے دلائل پر جھوٹے دلائل دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے وہ دوست جو یہ سمجھتے تھے کہ 26ویں آئینی ترمیم منظور نہیں ہو سکتی، وہ اب بھی اسی اپنے بیانیے پر قائم ہے منظور ہونے کے بعد کہ نہیں جی اب یہ واپس ہوگی، اب یہ چیلنج ہوگی، اب جو ہے وہ فل کو بینچ میں جائے گی، اب آدھے فیصلے کو آدھے ترمیم کو مانا جائے گا، آدھی کو نہیں مانا جائے گا۔ یہ ان کا نقطہ نظر ہے، اور وہ اپنا نقطہ نظر رکھنے میں جو ہے وہ یہ حق رکھتے ہیں اپنا نقطہ نظر رکھنے کا۔ لیکن پوری دنیا میں یہ تو حقیقت واضح ہے کہ قانون بنانا، آئین میں ترمیم کرنا صرف اور صرف پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ یہ اختیار نہ میرے پاس ہے، نہ آپ کے پاس ہے، نہ سپریم کورٹ کے کسی جج کے پاس ہے، نہ ہائی کورٹ کے کسی جج کے پاس ہے۔ تو اس لیے کہ کیونکہ اس آئینی ترمیم
کہ پیچھے گورنمنٹ کا مفاد بھی ہے، وہ سپریم کورٹ کے بہت سے بینچ اپنی مرضی کے بنانا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے ترمیم کی، اس میں بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنا ایک اختیار استعمال کیا ہے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اختیار پارلیمنٹ کا نہیں تھا، یہ سپریم کورٹ کا تھا، انہوں نے استعمال کر لیا. تو اس لیے اب بھی بہت سے ہمارے وہ ساتھی، وہ دوست جو ہیں، وہ پہلے دن سے یہ خبر دے رہے تھے کہ پہلے تو آئینی ترمیم پاس نہیں ہو گئی، جب پاس ہو گئی تو پھر یہ کہا گیا کہ اب اسی آئینی ترمیم نے منصور شاہ کو چیف جسٹس لگانا ہے. جب یا فریدی صاحب چیف جسٹس لگ گئے تو پہلے انہوں نے کہا کہ جی وہ حلف نہیں اٹھائیں گے، وہ انکار کر دیں گے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یا فریدی صاحب کو کوئی بندہ کیونکہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ فل کورٹ بینچ بنائیں گے اور اس آئینی ترمیم کے متعلق جتنی پٹیشن ہیں وہ فائل کر دیں گے. لیکن بہت سے لائر اور لا نوئنگ آدمی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب یہ بل نہیں ہے 26ویں آئینی ترمیم کا، وہ ایکٹ بن چکا ہے جو پارلیمنٹ میں بنا دیا ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس ایکٹ کے مطابق رن کرتی ہے. جو پارلیمنٹ قانون پاس کرتی ہے، ایکٹ پاس کرتی ہے، سپریم کورٹ نے اسی کے مطابق جو ہے وہ رن کرنا ہوتا ہے. بہرحال یہ فضا گردش کر رہی ہے کہ بھئی حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان پھر ٹکراؤ ہوگا، کیونکہ اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ نہیں بھائی 26ویں آئینی ترمیم چلو ہو تو گئی ہے، آئینی بینچ کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں گے، پہلے فل کورٹ بیٹھے گی اور وہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے آئینی بینچ والی اس تشریح کو ماننا ہے کہ نہیں. پھر سوال یہ اٹھے گا کہ بھائی اگر نہیں ماننا تو بھائی صاحب پھر اس کا پہلا حصہ کیوں مان رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ پھر وہ دوست یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ پوری آئینی ترمیم کو نہیں اٹھا کر پھینکیں گے، اس کی چند شکوں کو اٹھا کر پھینکیں گے جس میں آئینی بینچ والی شک بھی شامل ہے. بہرحال یہ تو ابھی آنے والا وقت بتائے گا کہ ان دوستوں کے جو تجزیات ہیں یا ان کو اندر کی خبر ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ کیا واقعی یا فریدی اس بات پر آ جائیں گے کہ بھئی آدھا تیسر آدھا بٹیر کے آدھی ترمیم ٹھیک ہے جس میں چیف جسٹس ہوں، اور دوسری ترمیم غلط ہے کہ جس میں بینچ بنانے کا اختیار جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہے. لیکن اب یہ ہے کہ جو اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کی صورتحال ہے، میں وہ ذرا آپ کو اس پر لیے چلتا ہوں کہ کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا کہ بھئی ان کو نشستیں الاٹ کی جائیں پی ٹی آئی کو، وہ کیونکہ ابھی تک نہیں ہوئی، اس کیس کو بھی سننا ہے آئینی بینچ. اب اگر منصور شاہ صاحب، اگر یہ ترمیم نہ آتی تو منصور شاہ صاحب نے ہی اس کو ٹیک اپ کرنا تھا. اسی طرح جو دیگر بہت سارے مقدمات جو ہیں وہ آئینی رٹیں چل رہی ہیں سپریم کورٹ میں، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ آئینی بینچ سنتا ہے یا آئینی بینچ کی جو کلاز ہیں ان کو سپریم کورٹ حذف کر کے دوبارہ پارلیمنٹ کو بھیجتی ہے اور خود ٹیک اپ کر لیتی ہے. تو پھر کیا سینیریو ہوگا اس کے بارے میں آنے والا وقت بتائے گا. بہرحال اب ہمارے سامنے جو صورتحال ہے دوستوں کہ موجودہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے بعد سب سے جو تنازع تھا بڑا سپریم کورٹ میں وہ آئینی جو رٹیں ہیں ان پہ تھا، جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن تھی، ٹھیک ہے، اور جس میں بڑے امپورٹنٹ فیصلے ہونے تھے. اب جوڈیشل کونسل ہے کیا؟ نئے لاء کے مطابق اس کے ٹوٹل 13 ممبر ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ ذہن یہ رکھیے گا تاکہ یہ ایک نئی چیز ہے. اور ان 13 ممبران میں سے یہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ چیف جسٹس جو بھی ہوں گے، کیونکہ اب یحییٰ فریدی ہیں، وہ اس جوڈیشل کمیشن کے سربراہ ہوا کریں گے، اور اسی لاء کے تحت اب اس کے سربراہ کون ہیں؟ یحییٰ فریدی صاحب. اور پھر اس میں جو ان چیف جسٹس کے بعد 4 سینئر موسٹ ممبر ہوں گے، وہ اس جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہوں گے، جو 4 سینئر موسٹ جج ہوں گے. اور وہ بنتے ہیں نمبر 1 منصور شاہ صاحب، نمبر 2 جسٹس منیب اختر صاحب، نمبر 3 جسٹس امین الدین صاحب، اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب. یہ 5 لوگ جو ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو جوڈیشل کونسل بنے گی، یہ عدلیہ کے ریپرزینٹیٹو ہوں گے اس جوڈیشل کونسل میں. لیکن ٹوٹل کیونکہ اس کے ممبران کی تعداد 13 ہے،
ٹھیک ہے. باقی ارکان کے مطلب بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کیونکہ آلموسٹ اس کی جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے تشکیل. اس میں ایک ممبر ہوں گے لا منسٹر صاحب, ٹھیک ہے, ایک ہوں گے اٹارنی جنرل صاحب, ٹھیک ہے یہ, اور ایک ہوں گے پاکستان بار کونسل جو ہے وہ اپنا نمائندہ دے گی, ٹھیک ہے. اس طرح 5 اور 3 ہو گئے 8, ٹھیک ہے. 2 ممبر سینٹ سے ہوں گے, 2 ممبر قومی اسمبلی سے ہوں گے, ہو گئے 12, اور ایک ممبر جو ہے وہ اسپیکر نامزد کریں گے, وہ فیمیل ہوگا یا نان مسلم ہوگا, یہ ہو جائے گی تعداد 13. ان 13 نے بیٹھ کے پھر فیصلہ کرنا ہے کہ اس جو ترمیم ہوئی ہے اور اس کے تحت آئینی بینچ بننا ہے جس میں یہ تمام کیسز جانے ہیں, اس کا سربراہ کس نے ہونا ہے, یہ فیصلہ اس اب جوڈیشل کمیشن نے کرنا ہے. اور یہ جو ٹکراؤ کی خبریں آ رہی ہیں, میرا خیال ہے یہ ہمارے وہ دوست دے رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس موجودہ جو فارمیشن ہے اس میں اگر 13 رکنی جوڈیشل کمیشن متفقہ فیصلہ نہیں دیتا, اتفاق رائے سے فیصلہ نہیں ہوتا, اکثریت رائے کی بنیاد پر ہوتا ہے, تو پھر شاید جو حکومت چاہے گی وہ بینچ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی, کیونکہ لگتا یہ ہے کہ اس بینچ میں جو ہے وہ ان کی اکثریت ہو جائے گی. کیونکہ عمومی تاثر ایک اور یہ بھی ہے, پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, کہ چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کوشش کریں گے منصور شاہ صاحب جو ہیں وہ اس کے سربراہ بنے آئینی کمیٹی کے. لیکن ہوگا کیا, کیونکہ اس آئینی کمیٹی کے اگر سربراہ کا نام ان کا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی جو لا منسٹر ہے وہ مخالف ہوں گے, اٹارنی جنرل ظاہر ہے ان کے ساتھ مخالفت کریں گے. جو پارلیمنٹ سے 4 نام گئے ہیں وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی تو کلیئر ہے اس حوالے سے, انہوں نے ایک نام دیا ہے شبلی فراز صاحب کا جو سینٹ سے ہیں, اور عمر یوب صاحب جو ہے وہ قومی اسمبلی سے ہیں. دونوں ایوانوں میں وہ اپنی اپنی جماعت کے پارلیمانی لیڈر ہیں. جو حکومت کی طرف سے 2 نام آنے تھے ان میں سے قومی اسمبلی سے تو نام آ گیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا. سینٹ کے لیے جو نام اب تک سامنے آیا وہ عرفان صدیقی صاحب کا تھا, لیکن پیپل پارٹی ان کے ساتھ یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ فاروق ایچ نائک صاحب کا نام دیا جائے, کیونکہ انہوں کا یہ کہنا ہے کہ لا منسٹر مسلم لیگ نون سے ہیں اور اٹارنی جنرل جو اپوائنٹ کیا ہوا ہے وہ لا منسٹر نے یا حکومت نے کیا ہوا ہے, تو اس لیے آپ کے تو وہ 2 بندے ہو جائیں گے. اور تیسرا جو اسپیکر صاحب نے نامزد کرنا ہے وہ بھی آپ کی جماعت کو ریپرزینٹ کرے گا. تو اس لیے کہ بجائے اس کے کہ اس پوری جوڈیشل کمیشن میں پیپل پارٹی کی صرف ایک نامزدگی ہو اور وہ بلاول بھٹو ہو, تو یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے. اس لیے آپ سینٹ سے عرفان صدیقی صاحب کا نام واپس لیں اور فاروق ایچ نائک صاحب کا نام جو ہے وہ نام دیں, تاکہ اس جوڈیشل کمیشن میں پیپل پارٹی کے بھی 2 آدمی ہوں, 2 پی ٹی آئی کے ہوں اور آپ کے حمایت یافتہ لوگ بھی ہوں. اب آ جائیں کہ صورتحال بنتی کیا ہے, کہ اب اگر جوڈیشل کمیشن کی طرف جاتے ہیں تو اوپر والے 3 جج اگر نہیں بنتے, مثلا چیف جسٹس صاحب تو سربراہ ہیں, ان کے بعد 2 موسٹ سینئر جج ہیں, وہ نمبر 1 منصور علی شاہ صاحب ہیں اور تیسرے جسٹس منیب اختر صاحب ہیں. ان دونوں کو تو ظاہر ہے گورنمنٹ پیپل پارٹی نون لیگ یہ اعتراض کرتی ہے کہ یہ سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کے, یہ ہر فیصلے میں ان کو فیور دیتے ہیں, تو اس لیے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ 2 جماعتیں ان کو سپورٹ کریں. اس کے بعد اگلا نام آ جاتا ہے جسٹس امین الدین صاحب کا, ان پر پی ٹی آئی کا بڑا اعتراض ہے. پی ٹی آئی کا پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ 63A آپ فیصلہ پتہ آپ کو کہ ابھی جب یہ جو آئینی ترمیم منظور ہونی تھی اس سے پہلے ایک بندیال صاحب کا فیصلہ منظور تھا کہ جو ڈیفیکشن کلاس کی بات کر رہا ہوں, کسی جماعت کا ایم این اے یا سینیٹر اپنی جماعت سے ہٹ کر دوسری جماعت کو ووٹ دے گا تو اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا
اور وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائے گا. حالانکہ یہ واضح طور پر پاکستان کا جو لا ہے جو موجود ہے جو ایگزسٹنگ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا لیکن آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت لاہور میں پنجاب گورنمنٹ کا جو ایشو تھا, پھر مرکز میں خان صاحب والا ایشو تھا, تو جسٹس عطا بندیال صاحب نے جو فیصلہ دیا بڑا کنٹروورشل رہا کہ انہوں نے خود نیا آئین لکھ دیا ہے, حالانکہ انہوں نے آئین کی تشریح کرنی تھی. بہرحال اب جب اس کے خلاف, اس فیصلے کے خلاف جو تھی ریویو تھا, وہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کا فیصلہ دیا تو اس میں امین الدین صاحب اور جمال مندوخیل صاحب جو ہیں وہ دونوں اس بینچ کا حصہ تھے. اس لیے پی ٹی آئی کا یہ خیال ہے کہ اگر انہی دونوں نے آئینی بینچ میں بیٹھنا ہے تو وہ تو اپنی رائے دے چکے ہیں. دوسرا جو اس سے بھی انٹرسٹنگ چیز ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ جوڈیشل کمیشن تو آیا نا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. پی ٹی آئی کا جو دوسرا الزام ہے کہ جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ دیا تھا جسٹس منصور شاہ صاحب نے, جس کے بعد ان کو کہا گیا کہ انہوں نے بھی جس جماعت نے کوئی اپیل نہیں کی تھی, جو پٹیشنر نہیں تھی, انہوں نے اس کا فیصلہ کر دیا. لیکن ہوا کیا, اس فیصلے سے 2 ججوں نے اختلاف کیا تھا. پی ٹی آئی کا یہ الزام ہے کہ جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال مندوخیل یہ 2 جج تھے کہ جنہوں نے صرف اختلافی نوٹ نہیں لکھا بلکہ انہوں نے وضاحت کے ساتھ لکھا کہ اکثریتی بینچ کے اس فیصلے پر حکومت کے, اسٹیٹ کے کسی بھی محکمے کو عمل نہیں کرنا چاہیے. اتنا جس طرح منصور شاہ صاحب کریز سے باہر نکل کر کھیلے, امین الدین اور جمال مندوخیل صاحب جو ہے وہ کریز سے باہر نکل کر کھیلے. تو اب پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ اگر جسٹس امین الدین صاحب آئینی بینچ کے سربراہ ہوتے ہیں, جمال مندوخیل صاحب ہوتے ہیں, تو وہ تو اپنے فیصلے پہلے دے چکے ہیں. نون لیگ کا خیال یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب اگر ہوں گے تو وہ بھی اپنا فیصلہ پہلے دے چکے ہیں. تو اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ صورتحال جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے سامنے ضرور آئے گی. اور بہرحال اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنے گا. جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ آئینی بینچ بنائے گا اور تمام جو آئینی پٹیشن ہوگی وہ وہی بینچ سنے گا, خواہ وہ پہلے کے تھیں یا اب ہے. تو یہ ہے عزیز دوستو آج کی جو صورتحال, جو کنفیوژن تھا. پوری دنیا سے لوگ بات کر کے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ بھائی یہ بتائیں کہ آئینی بینچ ہے کیا, کون بنائے گا, کیسے بنائے گا. کچھ لوگ اس دن سے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یا آفریدی نے آتے ہی کھڑاک کر دیا ہے کب, کیونکہ انہوں نے کمیٹی میں دونوں سینئر موسٹ ججن منصور شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کو رکھ لیا ہے, اور اب ان کا خیال یہ تھا کہ اب آئینی بینچ بھی انہوں نے بنانا ہے. میں ان کی وضاحت کے لیے یہ کہہ دوں کہ آئینی بینچ کے علاوہ باقی تمام بینچ جتنے سپریم کورٹ میں بنیں گے اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بنائے گی. عزیز دوستو یہ صورتحال آپ کے سامنے رکھنے کے بعد وہی گزارش کہ میرے باقی پروگرام دیکھیں. اگر پروگرام میں کوئی انفارمیشن نظر آئے, کوئی جان نظر آئے تو پھر سبسکرائب بھی کریں اور اپنے فیڈ بیک سے بھی آگاہ کریں. اجازت دیں, اللہ حافظ.